آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ ان کو میرے آقا علیہ السلام سے ایسی نسبت اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں کر دیا، اور پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اور جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں ساری حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ تو اگر دنیا کی کسی اور شے، عظیم شے سے نسبت ہو، اس کے اندر خوبی پیدا ہو، میرے آقا سے نسبت پیدا ہو جائے، اس میں بڑا کمال پیدا ہو جائے، تو جس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں نکاح کے اندر عطا کی ہوں، اور ایسا عظیم رشتہ میرے آقا علیہ السلام سے جن کو قائم ہو گیا ہو، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار اس بارگاہ عثمان غنی کے اندر یوں عرض کرتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ایسی عظیم نسبت جن کو میرے آقا علیہ السلام سے ہے، آج ان کا ذکر ہم لوگ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنی قسمت کی بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے اس مقدس داماد کا ہم تذکرہ کریں گے۔ آج ہم ان کو یہاں پہ یاد کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہی ہماری بگڑی بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان مکرم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اس طرح پیش آیا تھا کہ اپنی خالہ حضرت سعودہ کے یہاں آپ گئے تو حضرت سعودہ نے کہا کہ عثمان، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں؟ حضرت سعودہ ان کی خالہ نے حضرت عثمان غنی کو میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں جب بتایا، اب حضرت عثمان غنی کی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میں بڑی پیاری دوستی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، اور جانے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سے اس مسئلے کے اندر انہوں نے گفتگو شروع کی۔ حضرت صدیق اکبر جو سب سے پہلے مسلمان ہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا، عثمان، تمہارا جیسا ہوشیار اور اس طرح سے دانا آدمی، اس پر تو حق پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اے عثمان، تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب اسلام کی سچی تعلیمات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے سامنے رکھی، حضرت عثمان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ اب اس کے بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی کو لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کہا، عثمان، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی دعوت قبول کر لو۔ حضرت عثمان کا دل پہلے ہی اسلام کے لیے کشادہ ہو چکا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جب نورانی بول سنے اور خدا کی دعوت جب ان کو پہنچی تو فوراً کلمہ پڑھ کر کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا نغمہ ان کے لبوں پر جاری ہو گیا۔ اب آپ سوچیں، حضرت عثمان غنی بڑے مالدار گھر کے فرد تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو کسی بڑے گھرانے کا ایک فرد ہوتا ہے تو گھر والے کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دین کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جائے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے تو ان کے گھر والے سب غضبناک ہو گئے، اور چچا نے ان پر بڑا ظلم کیا، انہیں باندھ دیا، قید کر دیا، اور کہا کہ جب تک تم اسلام کا انکار نہیں کرو گے اور دوبارہ بتوں کی عبادت کی طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے، تب تک ہم تمہارے اوپر
اوپر اسی طرح ظلم کریں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ سوچیں حضرت عثمان غنی کے سامنے دنیا کی دولت ہے، انہیں معلوم ہے کہ اگر میں نے اسلام کو ترک نہیں کیا تو یہ مجھے مال و دولت سے محروم کر دیں گے، مجھے ستائیں گے، لیکن کہتے نا کہ اسلام کا نشہ یہ وہ نشہ ہے جس کو یہ نشہ چڑھ جاتا ہے، جس کو یہ نشہ چڑھ جاتا ہے تو اس کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں نا تب بھی وہ کہتا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسلام کا نشہ ہے ہی ایسا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کا نشہ چڑھا تھا تو امیہ کتنا ظلم کرتا تھا، گرم دھوپ میں لٹا دیتا، پتھر سینے پہ رکھ دیتا، مدینے مکے کے اوباش لوگوں کے ہاتھوں انہیں کر کے انہیں پیٹا جاتا، لیکن پھر بھی کہتے تجھے جتنا ظلم کرنا ہے اتنا ظلم کر لے لیکن اسلام کا نشہ اتر جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی ترسی اتار دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نشے کو جب پایا تھا تو یہ عالم تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب یہ نشہ چڑھا تھا تو ان کو حرم کے اندر اسلام کا اعلان کرنے کی وجہ سے لوگوں نے مارا تھا۔ آپ بتائیں اگر کسی کو مار پڑ جائے نا کسی بات پر تو دوسرے دن اس چیز کا نام بھی نہیں لے گا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے رات بھر میں انتظار کرتا رہا کہ کب صبح ہو جائے اور کب صبح ہونے کے بعد میں پھر دوبارہ حرم میں جاؤں اور پھر جا کر کے میں اسلام کا اعلان کروں اور پھر کافر مجھے ماریں، اس لیے کہ کلمہ حق کہہ کر کے مار کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی پر بھی جب یہ نشہ چڑھا تو جب ان سے کہا گیا اسلام کو ترک کر دیں، حضرت عثمان غنی کا جواب سنو۔ حضرت عثمان نے جواب کے اندر کہا کہ میرے جسم کے اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو اس کے باوجود میں اسلام کو ترک نہیں کروں گا، تمہاری جتنی مرضی آئے تم میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو، اب جب میں اسلام کے دائرے میں آ گیا ہوں اب اسلام کو میں کبھی بھی ترک نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد میں اس راہ کے اندر کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی تکلیفوں کے دور سے اپنے آپ کو گزارا ہو۔ تو جب معمولی تکلیفوں کا یہ عالم ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تکالیف آئی تھی ان کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان مکرم، حضرت عثمان غنی بلکہ تمام صحابہ کے بارے میں میرے رب نے کیا بتایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے آقا نے بتا دیا جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عثمان کے جنتی ہونے کے بارے میں میرے آقا نے کتنی بشارتیں دی۔ یہ جتنی روایتیں ہیں واقعی جب میں نے ان روایتوں کو پڑھا تو میری تو طبیعت جھوم گئی، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور ہر بار کا جو جملہ میرے آقا نے فرمایا نا ہر جملے سے حضرت عثمان غنی کو کتنا لطف آیا ہوگا۔ ایک موقع پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جنتی ہے۔ ہم تو ترستے ہیں اور ساری زندگی ڈرتے رہتے پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا بنے گا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان تتر بتر ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام بالکل درم برم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسا میرے آقا نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان جنتی ہے، اور ایک موقع پہ تو یہاں تک فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت کے اندر عثمان ہے۔ بتاؤ حضرت عثمان نے جب سنا ہوگا انہیں کتنا لطف آیا ہوگا۔ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حوالہ سے فرمایا اے عبداللہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم ایک جنتی کے پاس میں جاؤ گے اور وہ جنتی اپنے سر پر چادر رکھے ہوئے ہوگا اور لوگوں کو بیعت کر رہا ہوگا، لوگ اس سے بیعت ہو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ کہتے
کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کی خلافت کا وقت آیا، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جب میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ آپ کے سر پر ایک دھاری دار چادر رکھی ہوئی ہے اور لوگ آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور آپ کو امیر المومنین تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں میرے آقا کا وہ فرمان اس دن مجھ کو یاد آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا تم کیا حال ہوگا جب اس جنتی کے پاس میں جاؤ گے۔ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا کہ عثمان جب بیعت کر رہے ہوں گے، عثمان کے پاس تم جاؤ گے، میرا عثمان جنتی ہے جو لوگوں سے بیعت لے رہا ہوگا۔ تو حضرت عثمان کو میرے آقا نے اس موقع پر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے اندر کیا بجلی کی طرح چمک ہوگی؟ میرے آقا نے جواب کتنا پیارا دیا، فرمایا کہ جنت کے اندر میرا عثمان جب ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جائے گا، میرا عثمان جب ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوگا تو عثمان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جانے کی وجہ سے جنت بجلی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے آقا نے پھر جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ میرا عثمان جنتی ہے۔ اور ایک موقع پہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی صاف صاف بشارت دی، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باغ میں آقا کریم علیہ السلام موجود ہے، دروازے پر میں دربان بن کر کے موجود ہوں، تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام سے اذن طلب کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ کیا پیاری قسمت تھی ان کی، میرے آقا علیہ السلام جنت کی بشارتیں عطا فرما رہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پہ ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے آقا کے علم غیب پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ان کو کہو میرے آقا کو تو یہ بھی پتا دروازے کے پیچھے کون ہے، میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے جو دروازے کے پیچھے ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جب انتقال کے بعد اس کا حساب و کتاب ہوگا تو کہاں پہ جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی نے جب جنت کی بشارت دی، حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، دروازہ بند ہو گیا، پھر آیا کوئی دروازہ دستک دی، دروازے پر اجازت طلب کی، میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ اب جب دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، دروازہ کھولا جنت کی بشارت دی، حضرت اب عمر فاروق کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، دروازہ بند ہو گیا، پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، اندر آنے کا اذن طلب کیا۔ اب دیکھو میرے آقا کی نگاہیں کیا کیا دیکھ رہی ہیں کہ دروازے پیچھے کون ہے اور اس کی زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا جو آ رہا ہے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو اور اسے کہو کہ تمہیں جو مصیبت پہنچے گی اللہ تمہیں اس پر جنت عطا فرمائے گا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، میرے آقا کے فرمان کے مطابق انہیں جنت کی بشارت دی اور بتا دیا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچے گی اس پر اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور مصیبت پر صبر کرنے کی دعا فرمائی۔ عزیزان مکرم یہ حضرت عثمان غنی کی وہ مقدس ذات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بار بار جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اس طرح بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ جب جیش عسرہ کا موقع آیا، غزوہ تبوک کا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو جیش عسرہ کے اندر مدد کر کے جنت کا حقدار بنے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں لا کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ میرے آقا نے فرمایا اور کوئی ہے جو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ مال پیش کرے؟ صحابہ تھوڑا تھوڑا لا
رہے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں نے رائے مولا میں پیش کر دیے۔ میرے آقا نے پھر کہا کوئی ہے جو دے اللہ کی راہ کے اندر؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہا 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں رائے مولا کے اندر پیش کرتا ہوں۔ حضرات مکرم آپ حساب لگا لیں، ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ ہزاروں ہزار روپے کا ایک اونٹ آتا ہے۔ 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہو گئی؟ اور پھر 300 اونٹوں کی 300 اونٹوں کی قیمت کتنی ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی نے ایک ہی بیٹک کے اندر ساز و سامان کے ساتھ میں اتنے اونٹوں کو میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، گویا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا مال میرے آقا کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد میں عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی میرے آقا کی بارگاہ میں مال بھی لے کر کے آئے، میرے آقا کی گود میں لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان اموال کو، ان سکوں کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے عثمان سے آج کے بعد کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میرے عثمان کو آج کے بعد میں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ گویا کہ میرے آقا نے بتا دیا عثمان نے رائے مولا میں جو مال پیش کیا ہے اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا ہی کے اندر جنتی بنا دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طرح کے عمل میں مبتلا نہیں فرمائے گا جو انہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جنت کی بشارت تو پہلے بھی دے دی تھی، آج پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے بار بار جنت کی بشارت پائی ہے۔ ایک موقع اور بھی آیا تھا جب مسجد نبوی کی توسیع کا کام چل رہا تھا۔ آج ہم جاتے ہیں نا عمرہ اور حج کرنے، مسجد نبوی بڑی چوڑی ہے، آرام سے جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج اگر گرمی کے موسم میں اگر گرمی زیادہ ہو جائے نا تو آدمی دعا کیے بغیر نکل جاتا ہے، بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے۔ اس وقت بھی مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، میرے آقا کے دور میں بھی انہوں نے توسیع کروائی، اور اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عثمان غنی نے جنت کی توسیع کروائی۔ میرے آقا نے اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اور آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک انصاری صحابی کے صحن میں ایک پڑوسی جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا منافق تھا، اس کا درخت، اس کے درخت کی شاخیں اس انصاری کے مکان کے اندر جھکی تھی اور وہ پھل ان کے صحن میں گھرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلا کر کے کہا کہ جنت کے درخت کے بدلے میں تم اپنا یہ درخت اپنے پڑوسی کو بیچ دو، اپنے پڑوسی کو بیچ دو۔ انہوں نے انکار کر دیا، اس نے منع کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی کو پتا چلا تو حضرت عثمان غنی نے اپنا پورا باغ دے کر کے اس درخت کو خریدا اور خرید کر کے اس انصاری کو دے دیا جس کو دینے کا میرے آقا نے حکم دیا تھا۔ گویا کہ میرے آقا نے بتایا تھا جو یہ درخت انصاری کو دے دے گا اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت کا درخت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ قربانی پیش کی، میرے آقا نے اس موقع پر بھی انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ کتنے موقع آئے، آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، اگر کسی کو ایک بار جنت کی بشارت مل جائے نا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کو بار بار جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ ایک موقع اور بھی آیا جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آئے۔ آج تو پھر بھی وہاں پر پانی ہو گیا ہے، لیکن آج بھی پانی وہاں بہت قیمتی ہے۔ وہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل تو سستا ملے گا لیکن پانی آج بھی مہنگا ملے گا، اور اس دور میں تو پانی بہت مہنگا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عام طور پر لوگوں کو جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت سعد کی ماں کا جب انتقال ہو گیا انہوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا تھا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ تو پھر حضرت سعد سے میرے آقا نے فرمایا تھا ماں کی طرف سے کنواں کھدوا دو۔ کیوں؟ اس زمانے میں سب سے زیادہ پانی قیمتی تھا۔ تو حضرت سعد سے میرے آقا نے فرمایا کہ پانی کا کنواں اپنی
اپنی ماں کے لیے وقف کر دو۔ اور ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا تھا تیرے گناہ جب زیادہ ہو جائیں تو پانی پلا، تیرے گناہ جب زیادہ ہو جائیں تو پانی پلا۔ تو عرب کے اندر پانی بڑا قیمتی۔ اب ایک یہودی کے پاس میٹھا کنواں، پانی کا کنواں تھا، اور میٹھے پانی کا کوئی کنواں تھا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا پانی بہت مہنگا دے رہا ہے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم دے کر کے آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جب کسی چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے نا تو سوچتے ہیں یہی پیسہ کمانے کا موقع ہے۔ جب 1992 کے اندر بمبئی کے اندر کرفیو لگا تو اس موقع پہ دودھ وغیرہ بڑی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو دونا اور 3 گنا بھاؤ لگا کر کے دودھ بیچا کرتے تھے۔ یہی تو کہتے کمانے کا موقع ہے۔ اور ابھی لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے دیکھا لوگ کتنی مہنگی چیزیں بیچ رہے تھے کہ مال کی کمی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو آدھا کنواں مل گیا تھا، چاہتے تو مال و دولت کے انبار لگا دیتے۔ حضرت عثمان غنی کو پتا تھا بڑے بڑے کروڑپتی جب مر جاتے ہیں کوئی انہیں پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن جو رائے مولا میں دے دیتا ہے نا پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے بیچا نہیں، آدھا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب ایک دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی، ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی۔ اب جب مسلمانوں کی باری ہوتی تو مسلمان پورا پانی بھر لیتے، یہودی کی باری کے دن پھر وہ کوئی خریدنے جاتا ہی نہیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ اب بیکار ہے کنواں رکھنا، حضرت عثمان سے کہا آدھا بھی خرید لو۔ حضرت عثمان نے آدھا بھی 8,000 درہم دے کر کے خرید لیا اور پورا کا پورا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت میرے آقا نے دعا کی تھی اللہ تو عثمان کو جنت عطا فرما دے۔ کتنی بار جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں بتاتا ہوں، توجہ آپ کی چاہوں گا، ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں پر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے نا کہ جب کوئی کہہ دیتا نا یہ آدمی بڑا نیک ہے تو بڑا مگن ہو جاتا ہے۔ جس حضرت عثمان غنی کو درجنوں مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، بار بار جنت کی بشارت دی، پھر تو حضرت عثمان غنی کو تو خوب پھول جانا چاہیے کہ مجھ کو تو بار بار جنت کی بشارت مل گئی۔ اور میرے آقا کی زبان مبارک سے جو نکل گیا نا وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کی یہی مرضی تو رب کی بھی یہی مرضی۔ تو کیا حضرت عثمان غنی اس کے بعد میں نیک کام نہیں کرتے تھے؟ مجھے تو جنت کی بشارت مل گئی۔ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مرتبہ جنت کی بشارت ملی، اس کے باوجود بھی خدا سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی بیوی بیان کرتی ہے کہ حضرت عثمان رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اور روزانہ رات میں قرآن مقدس پورا ختم کیا کرتے تھے، پورا قرآن روزانہ ختم کرتے تھے۔ عبداللہ تیمی کہتے ہیں ایک بار میں خانہ کعبہ میں گیا اور جب میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچا میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی آئے اور صحن کعبہ میں انہوں نے الحمدللہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن پڑھتے گئے یہاں تک کہ پورا قرآن انہوں نے ختم کر دیا۔ اتنی ان کی نیکیاں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر تم یہ پتہ لگانا چاہو کہ تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار ہے یا پیار نہیں ہے تو پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم غور کرو، تم دیکھو کہ قرآن سے تمہیں محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن سے محبت ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہو۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ اس کے رسول سے کتنا پیار تھا اس سے اندازہ لگا سکتے، روزانہ ایک قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عالم دیکھیں جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے حضرت عثمان بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ہے عثمان اور دوسرے تو بہت سارے مقامات ہیں آپ نہیں روتے لیکن جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا آخرت میں کامیاب ہو گیا اور جو یہاں پہ ہلاک ہو گیا وہ آخرت میں ہلاک ہو گیا۔ بتاؤ جس کو جنت کی بشارتیں کونین کے دولہ نے بار بار دی ہوں، بار بار کہا ہو میرا عثمان جنتی ہے، عثمان جنت میں میرا ساتھی ہے، عثمان کو اللہ جنت عطا فرما دے، عثمان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے، اس حضرت عثمان غنی کا یہ عالم ہے اتنا خدا کے خوف سے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آگے کی بات بتاؤں، اب تک تو میں نے وہ حدیثیں بتائیں کہ جن میں میرے آقا نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اب
آگے کی بات بڑی مزیدار ہے، میرے آقا نے ایک موقع پہ یہاں تک فرما دیا 70,000 وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی کے صدقے میں ان 70,000 لوگوں کو جو جہنم میں جانے والے تھے انہیں جہنم میں بھیجنے کے بجائے حضرت عثمان غنی کے صدقے میں جنت عطا فرما دے گا۔ بتاؤ، حضرت عثمان غنی کا صدقہ، یہ کون جنت میں جائیں گے؟ وہی تو جائیں گے جو حضرت عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا رتبہ حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا، اور کتنے حسین و جمیل تھے حضرت عثمان۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے ایک پیالے میں کچھ اپنی بیٹی رقیہ کے گھر پہ بھیجا۔ کیا پیارا دور تھا واقعی۔ آج ہم بنگلوں میں رہ رہے ہیں، چمک دمک نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن مدینے کی ان کچھی دیواروں میں جو مزہ تھا نا، اور جو نور مدینے کے اس ماحول میں تھا نا، آج اس نور کا ایک ذرہ بھی آپ کو ان کائنات کی روشنیوں کے اندر نہیں ملے گا۔ کتنا پیارا دور تھا، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر پہ جا کے دے کے آ جاؤ۔ حضرت عثمان تو رشتہ دامادی رکھتے تھے میرے آقا علیہ السلام سے۔ اب جب گئے نا حضرت اسامہ، پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب گئے تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ واپس آئے، میرے آقا نے کہا اسامہ تم گئے تھے، تم نے میری بیٹی رقیہ کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، بتاؤ کیسا لگا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اتنا خوبصورت نہ تو کوئی جوان دیکھا ہے اور نہ اتنی خوبصورت میں نے کوئی عورت دیکھی ہے۔ اور کیوں نہ خوبصورت ہو، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا کے جو جسم کا ٹکڑا وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت رقیہ کا مقام بھی بڑا بلند ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے آقا علیہ السلام کی وہ بیٹی حضرت رقیہ ہے جسے اسلام کے لیے بہت ستایا گیا ہے، کیونکہ حضرت عثمان ایمان لائے تھے مکے کی سرزمین پر۔ جب حضرت عثمان غنی پر ظلم بڑھ گیا مکہ میں، تو اپنی بیوی میرے آقا کی بیٹی حضرت رقیہ کو لے کر کے حضرت عثمان غنی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے گئے۔ تو میرے آقا نے کیا پیاری بات کہی تھی، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو لے کر کے ہجرت کرنے والی ذات حضرت عثمان غنی کی ہے، کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد میں سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ، یہاں پہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت رقیہ جب مدینہ میں چلی گئی حضرت عثمان کے ساتھ میں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جانے لگے تو حضرت رقیہ بیمار ہو گئی تھی۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا میری بیٹی بیمار ہے میں بدر میں نہیں جاؤں گا، میرے آقا نے حضرت عثمان کو روک دیا، عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں بدر کے میدان میں جاتا ہوں۔ جب حضرت رقیہ کی تیمارداری حضرت عثمان کرنے لگے، ادھر اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت زید بن حارثہ بدر کے میدان سے مدینہ منورہ میں آئے، مسلمانوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عثمان غنی داخل ہوئے مدینے میں تو کیا دیکھا، ادھر جنت البقیع میں لوگ صحابہ کرام میرے آقا کی بیٹی حضرت رقیہ کو جنت البقیع میں دفن کر کے جنت البقیع سے باہر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے دین کے لیے اپنی پیاری بیٹی کو بھی چھوڑ دیا، اپنی پیاری بیٹی کو بیمار چھوڑ کر کے چلے گئے، جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کے لیے قربانی عطا فرمائی۔ اور حضرت عثمان غنی کا مقام و رتبہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، جو جس کا کفو ہو وہ اس کی طرف بڑھے۔ اب جو جس کا جوڑ تھا، جو جس کا کفو تھا، اس کی طرف جانے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام کدھر بڑھے؟ حضرت عثمان غنی کی طرف بڑھے، اور حضرت عثمان کو گلے سے لگا لیا، اور گلے لگا کے کہا عثمان تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ آج اگر کسی عالم کی دوستی مل جائے، کسی بڑے نیک بندے کی دوستی مل جائے تو بندہ فخر کرتا ہے۔ جس حضرت عثمان غنی کو میرے آقا نے کہا تھا عثمان تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے، اس وقت حضرت عثمان غنی کو کتنا مزہ آیا ہوگا، کتنا لطف آیا ہوگا۔ اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔
کتنی بڑی بشارت ہے۔ میں نے جب سیرت طیبہ پڑھی تو میں نے سیرت میں یہ بات پائی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے راضی ہونے کی بشارت انہی حضرات کو دی ہے جنہوں نے میرے آقا کے لیے قربانیاں پیش فرمائی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا ایک اور صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کے بارے میں دعا کی تھی، اے اللہ میں بھی ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ وہ کون سی ذات ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ کے اندر ایمان لائے تھے۔ جب ایمان لائے نا تو ان کے گھر والوں نے سارا مال ان سے چھین لیا، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی ان سے اتروا لیے۔ اپنی ماں کے پاس حضرت عبداللہ گئے اور جانے کے بعد میں کہا امی جان میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے گھر والوں نے، میرے چچا نے سارا مال مجھ سے چھین لیا ہے، میرے بدن کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ ماں نے اپنی چادر دی، حضرت عبداللہ نے چادر کے دو ٹکڑے کیے، آدھی چادر کو نیچے لپیٹا، آدھی چادر کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹا۔ اب حضرت عبداللہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، پاؤں میں آبلے بھی پڑ گئے، پیدل چلے گئے۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ آج ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ لوگ آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ آج مسلمانوں کا بڑا برا حال ہے، کچھ لوگ تو اتنی بھی زبان کھول دیتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا سچا نبی ہے، مسلمانوں کے سچے خدا، مسلمانوں کا سچا خدا ہے، تو پھر آج مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں سمجھو، بات کو سمجھو۔ اللہ اس کے رسول ہم سے ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے ناراض کیا اللہ اس کے رسول کو، اگر راضی کر لے تو کیا کیا ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب پہنچے نا پیدل چل کے چلے گئے۔ آج لوگ تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ جب پہنچے فجر کی نماز میرے آقا نے سلام پھیرا، اجنبی کو دیکھا، کہا کون؟ کہا عبد العزیٰ۔ کہا نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے نا جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے تھے، سب کچھ چھوڑ کے جاتے تھے، غریب صحابہ، ان کا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ معلوم ہے وہ کہاں پہ رہتے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کے حجرے کے پاس میں ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، اس چبوترے پہ وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا وہ چبوترا۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہٹ جائے تو یہاں پہ 2 رکعت نماز میں ادا کروں۔ اس چبوترے کی کتنی عظمتیں بڑھ گئی۔ میں کہتا ہوں سونے کا بھی اگر چبوترا ہونا تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے، لیکن اس چبوترے کو اتنی عزت مل گئی۔ کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ نبی کے دیوانے اس چبوترے پر بیٹھے تھے۔ آج صفا کے چبوترے پر اہل محبت جا کر کے اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ وہاں پہ جب بیٹھ گئے نا، غزوہ تبوک کا جب موقع آیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں غزوے میں، دعا کر دے میں شہید ہو جاؤں۔ میرے آقا نے کہا کھجور کی چھال لے کر کے آؤ۔ کھجور کی چھال لائے، میرے آقا نے بازو پہ باندھ دکھایا، اللہ میں عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایسی دعا دے رہے ہیں کہ کافر مجھے قتل ہی نہیں کر سکے۔ میرے آقا کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ عبداللہ اگر تمہیں بخار میں بھی موت آ جائے نا تب بھی تم شہید ہو جاؤ گے۔ پتہ نہیں کیسی بخاری اور کیسی مسلم پڑھتے ہیں یہ لوگ، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے کیسا علم غیب عطا کیا تھا۔ میرے آقا دیکھ رہے ہیں عبداللہ کو کوئی کافر نہیں مارے گا، میرا عبداللہ بخار کے اندر شہید ہوگا۔ اتنی دور تک جس کی نظریں کام کر رہی ہو اس نبی کو بھی غیب نہ مانے تو پھر تو سمجھ جاؤ کہ وہابیوں کے ایمان کا تو جنازہ نکل ہی چکا ہے۔ اب حضرت عبداللہ جب گئے نا، حضرت عبداللہ جب گئے بخار آ گیا۔ کاش ایسا بخار ہم کو بھی آ جائے۔ جب بخار آیا نا کونین کے دولہ حضرت عبداللہ کے سرانے آ گئے۔ نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عبداللہ کے پاس میں آئے۔ حضرت عبداللہ نے آخری وقت میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا، ہم تو یہ دعا کرتے رہتے ہیں جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ تو ہمارے لبوں پہ رہتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ کو بن مانگے آج وہ دعا مل رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرت عبداللہ کے سرانے تشریف لائے، حضرت عبداللہ نے دیدار کر لیا، انتقال ہو گیا۔ قبر تیار ہوئی، کس نے تیار کی؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے۔ جب قبر تیار ہو گئی میرے آقا قبر میں اتر گئے۔ میں نے جو کہا تھا نا، میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان کے بارے میں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ دعائیں کس کو ملتی ہیں؟ جو قربانی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ کی قبر میرے آقا اترے، اترنے کے بعد میں کیا کہا؟ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔
ایسے کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کے لیے قربانیاں دی نا، میرے آقا نے بن مانگے دعائیں دی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ دعا کر دو وہ دعا کر دو، میں کہتا ہوں اگر تم کو دعا چاہیے نا تو اگر تم کو دعا کی ضرورت ہے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دین کا کام کرو، اللہ کے رسول خود تمہیں دعا عطا فرمائیں گے۔ دین کے لیے قربانی تو اللہ کے رسول خود تمہیں دعا عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور حضرت عثمان غنی کا مقام میرے آقا علیہ السلام نے کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان تھے۔ حضرت عثمان کی زندگی آپ سن رہے ہیں نا، اس دور میں حیا کی بڑی ضرورت ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی عورتوں سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے۔ اپنی بیوی سے کون شرم کرتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنی حیا دی، اتنی حیا دی، اپنی بیویوں سے بھی شرمایا کرتے تھے، اتنی حیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ پوری کی پوری خیر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حیا ایمان میں سے۔ حضرت عثمان غنی کی حیا کا عالم، ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتے آئے، میرے آقا ان سے بات کر رہے تھے، حضرت عثمان گزرے۔ فرشتے نے حضرت عثمان کو جب دیکھا تو میرے آقا سے کہا کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے، یہ شہید کر دیے جائیں گے، اور ہم فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ فرشتے نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غیر ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب حیا کی چادر تم نے اتار دی نا تو غیر اب ہماری عزتوں کو تماشا بنا رہے ہیں۔ اگر تم اپنی حیا کی حفاظت کرو نا تو پھر کسی بدبخت کی یہ مجال نہیں ہے ہماری ماں بہن اور بیٹی کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ آج ہم بے حیا بن گئے نا تو ہماری حیا کے اوپر آج حملہ کیا جا رہا ہے، ہماری عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ عزتیں ایسے نہیں نیلام ہوتی ہے، بندہ جب بے حیائی پہ اتر آتا ہے تب جا کر کے عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی اس حیا کا عالم دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں آرام فرما ہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، کونین کے دولہا لیٹے ہوئے۔ کاش کبھی خواب میں ہی وہ منظر نظر آ جائے، میرے آقا کو ایسے ہم دیدار کر لیں۔ ابھی حضرت ابوبکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی، ویسے ہی لیٹے رہے۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہو گئی۔ پھر حضرت عمر آئے، اندر آنے کی اجازت مانگی، میرے آقا نے اجازت دے دی، آئے، ویسے میرے آقا لیٹے ہوئے بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عثمان نے آنے کی اجازت مانگی۔ میرے آقا نے جب دیکھا میرا عثمان آ رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے اور چادر کو اپنی پنڈلیوں کے اوپر ڈال کر کے اپنی پنڈلیوں کو جو ہے چھپا لیا۔ اب حضرت عثمان آ گئے، باتیں چلتی رہی۔ جب چلے گئے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے کہا عائشہ میں عثمان سے کیوں نہیں حیا کروں، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کا مقام ہے، اللہ نے وہ مقام ان کو عطا فرمایا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اگر ضرورت ہے ہمارے اس دور کے اندر تو ہمیں حیا کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج ہماری۔ اور میں کہتا ہوں اس بات کو اپنے دماغ پہ نشر کر لو، جو بھی مسلمان اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہے، غیروں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا اور اپنی حیا کو محفوظ رکھتا ہے، کبھی اس کے گھر کی عزت کبھی بھی نیلام نہیں ہوتی۔ یہ تو جیسی کرنی ویسی بننی ہے۔ تم پرائی عورتوں کو دیکھو گے تو تمہاری بیٹی کو بھی کوئی دیکھے گا، تم پرائی عورتوں کی طرف بد نظری کرو گے تو تمہاری بہن کی طرف بھی کوئی بد نظری کرے گا، تم کسی غیر کی عزت پہ اگر ڈاکہ ڈالو گے تو تمہارے گھر کی عورتوں کی عزتوں پہ بھی کوئی ڈاکہ ڈالے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، ایک شریف گھرانے کے اندر بھوکمری کے حالات پیدا ہو گئے اور وہ بڑا شریف گھرانہ تھا، کسی سے مانگ بھی نہیں پاتا تھا۔ اس شریف گھرانے کی لڑکی نے جو ہے وہ اپنے گھر پہ اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈالا اور بازار میں چلی گئی کہ گھر والوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، کچھ میں اپنی عزت کا سودا کر کے کچھ پیسے لے آؤں تاکہ گھر کے اندر لوگ بھوکے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ دن بھر وہ لڑکی گھومتی رہی، کسی نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ شام کو گھر میں آئی، باپ نے کہا بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہا ابا جان بچے بھوکے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آج میں نے ارادہ کر لیا تھا آج میں اپنی عزت کو بیچ دوں گی، کچھ پیسے لا کے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گی۔ لیکن ابا جان لوگ کہہ رہے زمانہ بڑا خراب ہے، میں دن بھر کھڑی رہی، کسی نے مجھے بری نظر اٹھا کر
بھی نہیں دیکھا؟ باپ نے جواب دیا بیٹی معاملہ وہ نہیں ہے، لوگ برے اگرچہ ہیں لیکن معاملہ اصل میں یہ ہے کہ آج تک تیرے باپ نے کسی غیر عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا ہے، تو تمہیں کوئی بری نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جو اپنی نظروں کو بچاتا ہے اللہ اس کے گھر کی عورتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی حیا کا یہ عالم، اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو پہلے ہی بتا دیا تھا، عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے لیکن تم اس قمیص کو اتارنا مت۔ اس قمیص سے مراد خلافت، یعنی جب تم خلیفہ بنو گے لوگ تمہیں خلافت سے معزول کرنا چاہیں گے لیکن اس وقت تم خلافت کو ترک مت کرنا۔ تو حضرت عثمان کے ذہن میں تھا کائنات کا نظام تو بدل سکتا ہے لیکن مجھے شہید ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ میرے آقا نے بتا دیا ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا۔ اور حضرت عثمان کی سخاوت کے بارے میں تو مجھے وقت نہیں ملا، نہیں تو میں بتاتا۔ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بار مدینے کے اندر بڑا قحط پڑ گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا قحط کے زمانے میں مال بڑا مہنگا ہو جاتا ہے، لوگ اسٹاک کرنے لگتے ہیں، خوب کماتے ہیں، یہی کمانے کا موسم آ گیا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر کہتے ہیں ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گیا، کوئی کہتا فلاں سبزی بڑی مہنگی ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اسٹاک کر لیتے اور کہتے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچیں گے۔ یہ لوگوں کا ذہن ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کا دماغ میں بتاتا ہوں ان کا ذہن کیسا تھا۔ جو لوگ 100 کی چیز 1000 میں بیچتے ہیں وہ کتنا بھی پیسہ جمع کر لیں، جب مر جاتے ہیں نا کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ حضرت عثمان غنی قحط کے زمانے میں 1000 اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لد کر کے حضرت عثمان غنی کا قافلہ آ گیا۔ 1000 اونٹ آئے ہیں، آج تو بڑا موقع، خوب پیسہ کمائیں گے۔ تاجروں کی بھیڑ لگ گئی عثمان غنی کے پاس۔ کہا عثمان مال بیچو گے؟ کہا کتنے میں لوگے؟ کا ڈبل پیسہ لے لو۔ کہا مجھے زیادہ چاہیے۔ ایک نے کہا 3 گنا پیسہ لے لو۔ کہا نہیں مجھے زیادہ چاہیے۔ کہا 100 کا سامان 400 میں دے دو۔ کہا اور زیادہ چاہیے۔ ایک نے بڑا بھاؤ لگا دیا، کہا 100 کا سامان 500 میں دے دو۔ 5 گنا نفع دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں اور زیادہ چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ آئے عثمان غنی، مدینے کے بڑے بڑے سب کاروباری سب تاجر تو یہ جمع ہو گئے، اس سے مہنگا تم سے کون خریدے گا؟ کہا ہے خریدنے والا، اس سے بھی مہنگا خریدنے والا ہے۔ سب تاجر حیران رہ گئے، حیرت میں ڈوب گئے۔ 5 گنا نفع دے رہے، اس کے باوجود بھی حضرت عثمان کہہ رہے اس سے بھی زیادہ نفع کوئی دے رہا ہے۔ کہا عثمان کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے رب نے وعدہ کیا ہے ایک دو گے، ایک کے بدلے میں تمہیں 10 عطا فرماؤں گا۔ اے مدینے کے غریبوں، مدینے کے ضرورت مندوں سن لو، عثمان کا 1000 اونٹوں پہ لدا ہوا سارا مال آج میں اللہ کی راہ کے اندر تمہارے اوپر قربان کرتا ہوں، جس کو ضرورت ہو آئے اور عثمان کا مال فری میں لے کر کے چلا جائے۔ میرے رب نے وعدہ کیا ہے ایک دو گے، ایک کے بدلے کے اندر میں تمہیں 10 عطا فرماؤں گا۔ بتاؤ جو لوگ دنیا میں کروڑوں کما لیتے کوئی نہیں پوچھتا، حضرت عثمان غنی نے اللہ کی رضا کے لیے دیا نا، اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ آج کتنے سال ہو گئے حضرت عثمان کے انتقال کو؟ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ جو لوگ دنیا کے اندر مال کما لیتے ہیں وہ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے رائے مولا میں جب دیا نا، رائے مولا میں دیا، آج بھی مدینے میں جا کر کے دیکھ لو، حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے۔ آپ کے جو باغ ہیں ان کی آمدنی سے جو پیسہ آتا ہے اس سے حضرت عثمان غنی کے نام پہ بڑا ہوٹل خریدا گیا ہے۔ اس سے جو آمدنی ہوتی ہے، لائٹ بل آتا ہے حضرت عثمان غنی کے نام کا لائٹ بل آتا ہے، اور جو پیسہ آتا ہے حضرت عثمان غنی کے نام پر اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی حضرت عثمان غنی نے جو رائے مولا میں صدقہ کیا تھا وہ صدقہ آج بھی جاری ہے۔ میرے رب نے بتا دیا تم اگر میری رضا کے لیے دو گے نا تم دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن تمہارا میری راہ میں دیا ہوا مال وہ قیامت تک ایسی صدقہ جاریہ کے طور پر باقی رہے گا۔ عزیزان مکرم، حضرت عثمان غنی سے بڑا سخی کون ہوگا؟ اللہ اکبر! انہوں نے جو سخاوت کی نا، آج اگر اللہ سے مال مانگو نا تو کہا کرو مولا اگر تو مال دے نا تو حضرت عثمان جیسا جذبہ بھی عطا فرما۔ آج لوگوں کو جب دین کے نام پہ مانگا جاتا نا، لوگوں کا حال میں بتاتا ہوں، کتنے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ دین کے لیے ضرورت ہے، کہتے ہیں وہ کاروبار تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، آج کل مارکیٹ مندہ چل رہا ہے، اور تھوڑے دن کے بعد ان کے گھر پہ جب شادی ہوتی ہے نا، میں دیکھتا ہوں 50 لاکھ روپے شادی میں خرچ ہو رہے ہیں، 2 لاکھ کا ہال بک ہو رہا ہے، 10 لاکھ کا کھانے کا آرڈر مل رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار کا اسٹیج بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جب دین کے نام پر، مسجد کی تعمیر کے نام پر، کسی اور غریب کے نام پر جب ہم لوگ طلب
کرتے نا, کہتے 5,000 روپے. حضرت وہ ہمارے پاس میں پیسہ نہیں, کاروبار بندہ ہے. تمہارا کاروبار جو 2 مہینے پہلے مندہ تھا, آج 1 کروڑ روپے تمہارے پاس اچانک کہاں سے آ گیا؟ آسمان سے ٹپکا یا زمین پھاڑ کر کے نکلا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے, مال تو لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ جذبہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو دیا تھا. میری اس بات کو اپنے دماغ پہ نقش کر لینا. وہ لوگ بھی چلے گئے جو مال بچا بچا کے رکھتے تھے, اور آج بھی جو مال بچا بچا کے رکھتے وہ بھی چلے جائیں گے. مال اپنے ساتھ میں لے کر کے کوئی نہیں جاتا ہے. ہاں اگر کوئی لے جاتا ہے نا تو مال خرچ کر کے جو ثواب ملتا ہے اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے. مال تم اپنی دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہو نا, تو اپنی آخرت کے لیے بھی, اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر کے چھوڑ کے چلے جاؤ حضرت عثمان غنی کی طرح, تاکہ وہ صدقہ جاریہ ہو جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا نے بہت مرتبہ بتایا تھا, عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ پہاڑ ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے, 1 صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. حضرت عثمان کو پتا تھا مجھے شہید کیا جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے, 12 سال تک آپ نے حکومت کی. 12 سال میں 6 سال بڑے سکون کے ساتھ گزرے. اب حضرت عثمان غنی کی شہادت کیسے ہوئی اس کا معمولی نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, وقت کافی سمٹ چکا ہے. اصل میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, اس دور کے اندر یہود و نصارہ انہی کا سکہ چلتا تھا, لیکن جب اسلام کے دامن میں لوگ آئے, یہود و نصارہ کا چراغ بجھنے لگا. لیکن میرے آقا کے دور میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ کچھ کر پائے. جب میرے آقا کا وصال ہوا, حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, اب بھی کسی کا چراغ جلنے والا نہیں تھا. حضرت عمر کا جب دور آیا, حضرت عمر کے سامنے کس کی چل پاتی تھی؟ حضرت عثمان کا بھی. حضرت ابو عمر فاروق کا جب کی شہادت ہو گئی, حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا. حضرت عثمان بڑے باحیا, حضرت عثمان بڑے سادہ دل تھے, لیکن 6 سال تک تو وہ یہودی ہاتھ پاؤں مارتے رہے جو منافق بن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے. 6 سال تک کوشش کرتے رہے, موقع نہیں ملا. 6 سال کے بعد ان کو موقع مل گیا. 6 سال بڑے سکون سے گزر گئے. 6 سال کے بعد ایک موقع ان کو ہاتھ آ گیا, وہ بڑی تفصیل ہے. اور پھر ہوا کیا, حج کا موسم آیا, مدینہ خالی ہو گیا, لوگ حج کے لیے چلے گئے. تبھی مصر اور بصرہ اور دیگر عراق کے علاقوں سے بہت سارے یہ اس طرح کے بلوائی حاجیوں کی شکل کے اندر مکہ جانے کے ارادے سے نکلے اور مدینہ پہنچ گئے. اور مدینہ منورہ میں آ کر کے حضرت عثمان غنی کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ عثمان خلافت کو ترک کرو. حضرت عثمان کو معلوم تھا, میرے آقا نے بتایا تھا, عثمان اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا, لوگ قمیص اتروانا چاہیں گے, اس قمیص کو تم مت اتارنا. حضرت عثمان کو اپنی جان دینا گوارا تھا, لیکن میرے آقا کے فرمان کے خلاف کرنا انہیں گوارا نہیں تھا. حضرت عثمان تو میرے آقا کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے نا, حدیبیہ کے مقام پر جب میرے آقا کو روک دیا گیا تھا, حضرت عثمان کو مکہ میں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ مکہ والوں سے بات چیت کر کے آؤ. تو صحابہ کہہ رہے تھے ہم لوگ تو مکہ شریف نہیں جا سکے. عثمان مکہ پہنچ گئے, عثمان مکہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, لیکن اسے کہتے ہیں محبت, اسے کہتے ہیں محبت. حضرت عثمان جب مکہ پہنچے, کافروں نے کہا عثمان اب نبی کو تو نہیں آنے دیں گے, تم آئے ہو خانہ کعبہ کا طواف کر لو. عثمان نے کہا میرے آقا طواف نہ کرے, عثمان طواف کر لے, یہ عثمان کو گوارا نہیں ہے. عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک میرے آقا طواف نہ فرما لے. تو نبی کا اتنا پیار جس کے دل میں ہو. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے رسول کی بیعت کی نا, تو اس دن کے بعد سے آج تک میں نے اپنے ہاتھ کو شرمگاہ سے بھی نہیں لگایا, اپنے ہاتھ کو ناپاکی کے اندر آلودہ بھی نہیں کیا. اس ہاتھ کو بھی میں سنبھال کر کے رکھتا ہوں. اتنا لحاظ ہے حضرت عثمان کو. میرے آقا کے ہاتھوں میں جو بیعت ہو چکی ہے نا, جو نسبت ہو چکی ہے, اس ہاتھ کا بھی احترام. تو حضرت عثمان یہ کیسے گوارا کر لیتے؟ میرے آقا نے جو خلافت کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا کہ اس کو ہرگز مت چھوڑنا, میں کیسے چھوڑ دوں؟ حالات بگڑنے لگے. 2000 بلوائی آپ کے مکان کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہو گئے. اب جب سخت پہرا ہو گیا, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے
لڑکے حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے لگا دیا، حضرت طلحہ حضرت سعد نے اپنے بیٹوں کو لگا دیا۔ اب بلوائیوں نے بڑا ظلم کیا، یہاں تک کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالا خانے کے اوپر چڑھ گئے اور کہا کہ لوگوں تمہیں یاد ہے جب مسجد نبوی کی توسیع کی بات آئی تھی، میرے آقا نے فرمایا تھا کون مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیسہ دے گا؟ اس وقت میں نے پیسہ دیا تھا، آج تم مجھے اسی مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ تمہیں یاد ہے جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو یہاں پہ میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، میں نے بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، آج تم مجھے اسی کنویں کا پانی نہیں پینے دیتے ہو۔ علی ہے تمہارے اندر؟ کا موجود نہیں ہے۔ کا سعد ہے؟ کا موجود نہیں ہے۔ اور کہا انہیں خبر پہنچا دو، میرے لیے پانی کا انتظام کریں۔ حضرت علی کو جب پتا چلا تو آپ نے پانی کے مشکیزیں بھجوائے، لیکن بلوائیوں نے جھڑپ کی، بڑی مشکل سے پانی اندر پہنچ پایا اور کئی لوگ اس کے اندر زخمی بھی ہو گئے۔ حضرت علی نے دیکھ لیا حالات بڑے خراب ہیں، اپنے ملنے والوں سے، اپنے بچوں سے کہا، اپنے لڑکوں سے کہا، امامین سے کہا کہ تم حفاظت کا کام انجام دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر اس قدر ستایا گیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ اے خلیفہ، اے امیر المومنین، آپ ہمیں اجازت دیں، ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لباس میں آئے ہیں، ہم کلمہ کا خیال کر کے انہیں کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں ابھی اجازت دیں، ہم ان کو ابھی کاٹ کر کے ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جواب میں کہا میں نہیں گوارا کرتا کہ میری وجہ سے در رسول پر، میرے آقا کے شہر کے اندر خون خرابہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کو پتا تھا کہ اگر خون خرابہ کیا تب بھی مجھے شہید ہونا ہے، تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے مدینے میں خون خرابہ ہو۔ حضرت عثمان کے کئی غلام تھے، سب ہتھیار باندھ کر کے حضرت عثمان کے سامنے آئے، کہا آقا ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان کو بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا، جو بھی اپنے ہتھیار کھول دے گا اسے میں آزاد کرتا ہوں۔ بتاؤ عدل و انصاف کا بادشاہ کتنا انصاف کر رہا ہے۔ لوگوں نے تین راستے پیش کیے، آپ ملک شام چلے جائیں حضرت امیر معاویہ کے پاس میں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور یا پھر آپ مکہ میں چلے جائیں، وہاں پر حرم کے اندر آپ کی حفاظت ہوگی، اور پھر آپ ہمیں یا پھر اجازت دیں، ہم ان کو مار کر کے یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں ملک شام نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا۔ کہا میں مکہ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مکہ میں میری وجہ سے خون خرابہ ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا پھر ہمیں لڑنے کی اجازت دے۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کے شہر کی بے حرمتی ہو۔ بتاؤ کتنا پاس و لحاظ تھا۔ حضرت عثمان غنی پر ظلم بڑھ رہا ہے، بلوائیوں کا گھیرا جو ہے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر حضرت عثمان غنی ایک دن سوئے تو خواب میں دیکھا میرے آقا تشریف لائے، کہا عثمان آج روزہ ہمارے پاس آ کر کے افطار کرنا۔ حضرت عثمان بیدار ہوئے تو سمجھ گئے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بلوائیوں نے دیکھ لیا دروازے سے جائیں گے تو صحابہ پیرا لگا کے رکھے ہیں، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے سے دیوار کود کر کے کچھ بلوائی اور کچھ لوگ اندر پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، ایک نے آپ کی داڑھی پکڑی، لیکن آپ نے جب ان کے والد کا واسطہ دیا تو انہوں نے داڑھی کو چھوڑ دیا۔ کچھ بلوائی آگے آئے، حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، انگلی اٹکی، ان کی انگلیاں کٹ کر کے گر گئی۔ حضرت عثمان غنی نے شہادت سے پہلے پاجامہ پہن لیا، کیونکہ آپ بڑے باحیا تھے۔ آپ نے گوارا نہیں کیا کہ میری شہادت کی وجہ سے میرا سطر کھل جائے اور سطر پوشی ختم ہو جائے، لہذا آپ نے پاجامہ پہن لیا تاکہ شہید ہونے کے بعد بھی میری شرمگاہ نہ کھلے اور کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت کے اندر شہید کیا گیا۔ آپ کے خون کے قطرے قرآن مقدس کے اوپر گرے، قرآن کی جس آیت پر آپ کے خون کے قطرے گرے وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اس آیت کریمہ میں بتا دیا اللہ کافی ہے ان کے لیے، اللہ دیکھتا سنتا ہے، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ عزیزان مکرم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے جو بندہ جس حال کے اندر شہید ہوگا قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ حضرت
حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، کل قیامت کے دن قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ جو بندہ جہاں پہ شہید ہوتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قرآن مقدس دیتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں جنہوں نے بھی حصہ لیا تھا وہ بہت برے انجام کو پہنچے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں شام میں میں نے ایک بندے کو دیکھا، آنکھوں سے اندھا، اپاہج، لولا لنگڑا بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا میں جہنمی ہوں۔ پوچھا بات کیا ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا جا رہا تھا میں گیا تھا، ان کی بیوی بیچ میں آئی تھی، میں نے ان کی بیوی کو تماچا مارا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ اللہ تجھے اندھا کرے، تجھے لولا لنگڑا کرے، اللہ تجھے جہنم رسید کر دے۔ کہہ رہے میں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، لولا لنگڑا ہو گیا، ساری ان کی دعائیں قبول ہو گئی، اب آخری بچی ہے، انہوں نے کہا تھا اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں جہنمی ہو گیا۔ بتاؤ اللہ جن کی دعائیں اس طرح قبول فرمائے، وہ اگر دعا کر دیتے اللہ رب قدیر ان کی حفاظت کا سامان کر دیتا، لیکن وہ تو جانتے تھے میرے آقا نے کہہ دیا ہے مجھے شہادت کا جوڑا پہن کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ عزیزان مکرم، حضرت عثمان کا مقام کتنا بلند ہے۔ آج آپ دیکھیں جب سرکار کے روزے پہ ہم جاتے ہیں نا تو دو صحابہ آپ کے دو یار حضرت ابو بکر اور عمر تو آپ کے پہلو میں لیٹے ہیں، اور ایک یار حضرت مولا علی نجف کے ذروں میں ان کو چمکاتے ہوئے ان مقدس مقامات پہ آرام فرما ہے، اور آپ کے یہ چوتھے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہاں پہ لیٹے؟ جن لوگوں نے حاضری دی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر حضرت عثمان غنی کے مزار مبارک پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ نا تو سرکار کا گنبد خضرا ایسے سامنے نظر آتا ہے، بالکل میرے آقا کے چہرے کے سامنے ان کا مزار مقدس بنا ہوا ہے، کتنا حسین۔ میں کہتا ہوں سرکار کا روزہ کہیں سے بھی دیکھو وہ تو خوبصورت لگتا ہی ہے، لیکن حضرت عثمان کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے دیکھو تو اور زیادہ ہی خوبصورت لگتا ہے۔ ایسی جگہ میرے آقا نے اپنے پیارے کو لٹایا ہے کہ ہر وقت وہ دیدار، اللہ اکبر کبیرہ، کیا قسمت والے تھے وہ صحابہ۔ میرے آقا نے فرما دیا میرے صحابہ جنتی ہیں، میرے رب نے کہا کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور میرے آقا نے بتا دیا ہے میرا جنت میں ساتھی میرا عثمان ہے، دنیا اور آخرت میں میرا دوست عثمان ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا ہے اللہ بھی عثمان سے راضی، میں بھی عثمان سے راضی۔ آج ہم اس عظیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم یہ بھی ہماری قسمت ہے، آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، زیادہ دن دور نہیں ہے، ہم جب قیامت میں جب حاضر ہوں گے نا تو ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے حضور ہم آپ کا دنیا میں ذکر کرتے تھے، اور پھر ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ اہل سنت کی قسمتوں کو سلامت رکھے۔